سن لیجیے پھر اپنے محبوب کی شان. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو چاند پہ کمندیں ڈالی گئی اور سفر کیے گئے، تو یہ سفر 10 بار کوششیں کی گئی. کتنی بولی؟ 10 بار کوششیں کی گئی. 9 بار جو لوگ گئے ناکام ہوئے، غائب ہو گئے، کوئی پتہ نہیں کہاں گئے کہاں نہ گئے. جب 10ویں بار آئی تو یہ 3 لوگ تھے، 2 مرد تھے 1 عورت تھی. 2 مرد اور 1 عورت تھی. یہ گئے اور پھر واپس بھی آئے. کسی پوچھنے والے نے ان سے پوچھا جو ان کا ہیڈ تھا، کہا تجھے ڈر نہیں لگا؟ پہلے 9 جو گئے اور واپس نہیں پلٹے، تجھے ڈر نہیں لگا کہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے بندہ؟ اب وہ غیر مسلم تھا اور اس کے غیر مسلم ہونے پہ قرآن نے شہادت پیش کی ہے اور اس کا جواب بھی سن لیجیے. ایک ہم ایمان والے اور ایک وہ کافر. ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ قرآن سے پڑھ پڑھ کے ہمیں چیزیں کیا بتا رہے ہیں. آپ حیران ہو گئے جب اس سے پوچھا کہ تجھے ڈر نہیں لگا، تو پتہ اس نے جواب کیا دیا؟ کہا ڈرا تو بڑا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا میں نے قرآن کھولا. ڈرا تو بڑا تھا، 9 گئے، 9 دفعہ گئے، 9 دفعہ برباد ہو گئے. بے ترتیب، ایسا بھی نہیں کہ چلو کوئی ایک آدھ درمیان میں سے آ گیا ہو. 9 کے 9 جو اٹیمپٹس تھی، کوششیں تھی، وہ تباہ و برباد ہو گئے. کہا تجھے کس چیز نے حوصلہ دیا اور تو مرنے سے نہیں ڈرا؟ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ہمارے عزت تسا. حضرات، میں اسی بات پہ بڑا پریشان بھی ہوتا ہوں اور شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں. سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت دور کا مرحلہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں ڈرا میں چاند پہ جاتے ہوئے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے القمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، کہ تمہاری پہنچ صرف ایک زمین تک نہیں بلکہ تہ در تہ تم نے پہنچنا ہے. جب یہ میں نے قرآن میں پڑھا تو میرا دل یہ گواہی دیتا ہے. دیکھیں نا، ایمان جو ہے نا، ایمان یہ ایک الگ مرحلہ ہے. ایمان بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں کلمہ نصیب ہوتا ہے. اور مجھے حضرت خواجہ حسن بصری کی بات یاد آ جاتی ہے. اکثر جانے لگے نا تو کتا کھڑا تھا تو بھونکنے لگ گیا، تو آپ نے رک کے اسے رونے لگے گا. تو جو دوست آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے، آپ کیوں رونے لگے؟ آپ نے فرمایا مجھے کتے نے ایک سوال پوچھا ہے اور لاجواب کر دیا. کتے نے ایک سوال پوچھا ہے اور اس نے لاجواب کر دیا. حضرت کون سا سوال؟ فرمایا یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا تو نے کون سا پیدا ہونے سے پہلے اچھا کام کیا ہے کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا ہے، اور میں کتے نے پیدا ہونے سے پہلے کون سا برا کام کیا ہے کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا ہے. کیا یہ عقل والوں کے لیے تھوڑی بات ہے؟ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں لاجواب ہو گیا سوائے اس بات کے کہ میں یہ اسے کہتا کہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہو گیا. اس سے بڑا کوئی کرم نہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے
اور پھر اس سے بڑا بھی کوئی کرم نہیں کہ اس نے ہمیں اپنے محمد کا امتی بنایا، اور اس سے بھی بڑا کرم نہیں کہ اس نے ہمیں سیکھنے کے لیے اپنے گھر میں مسجد میں بھیج دیا ہے۔ کتنے مسلمان پھر رہے ہیں، کتنے انسان آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے، تو ہر کرم پہ جب اس کا کرم ہو جھک جایا کرو، جب اس کی مہربانیاں ہو اپنے آپ کو اور جھکا لیا کرو، جب مہربانی ہو اور جھکا لیا کرو، جب مہربانی ہو اور جھکا لیا کرو، جھکتے جھکتے رب کی بارگاہ میں سجدے میں چلے جائے۔ جب ہماری زندگیاں اس ناز پہ آ جائیں گی، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ہم اکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا ہمیں کوئی پھل لگتا، درخت کی طرح ہم جھک جاتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے یہ قرآن پڑھ کے ہمیں یہ بتایا، اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کو کیا مانتے ہیں اس بات کو چھوڑیے، لیکن وہ بے ایمان تھے، بے ایمان مرے، لیکن اللہ نے ان کی ان کمندوں سے پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان والے بھی نہیں ہوں گے۔ اب کوئی شخص بھی ہم سے یہ سوال کر سکتا تھا کہ ہمارا تو جناب چاند پہ پہنچ گئے ہمارے غیر مسلم، تو تمہارا نبی کہاں تک پہنچا؟ تو ہم اسے کہیں گے چاند ہمارے نبی کے پاؤں کے نیچے تھا، میرے آقا اس سے بھی اوپر گیا۔ یہ سورج بھی نیچے تھا، میرے مصطفیٰ اس سے اوپر گئے۔ چھوڑ دیجئے سارے کمالات کو، جبریل بھی نیچے تھا، میرے مصطفیٰ جاتے رہے، جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی، جنت کی نعمتیں بھی دیکھ لی، جہنم کے عذاب بھی دکھا دیے گئے میرے مصطفیٰ کو اپنی امت کی عبرت کے لیے۔ سب کچھ دکھا کے میرے مصطفیٰ کریم کو وہ اعزاز، وہ بزرگی، وہ کمال بخشا کہ جناب جس کے کمال جیسا آج تک کسی کو کمال نصیب نہیں ہوا ہے۔ سائنس نے ترقی کرنی تھی، کر لیا سائنس نے ترقی۔ انہوں نے کہا کہ اگر انسان کا جو دل ہے نا وہ بند ہو جائے تو دل کی جگہ پہ دل لگ سکتا ہے، اس کے اندر مشینری فٹ ہو سکتی ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے آلہ جات لگ سکتے ہیں، تب جا کے دل زندہ ہوتا ہے، اور دل زندہ ہو تو آدمی زندہ ہوتا ہے۔ یہ سائنس کی ترقی تھی اس حال میں۔ اب کے حال میں اللہ نے اپنے محبوب کا شق صدر کروا کے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دل نکالا گیا، پتہ نہیں آپ سو گئے ہیں یا نہیں۔ میرے مصطفیٰ بندے کا دل نکل جائے وہ عارضی سانسوں پہ چند لمحے گزار سکتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا دل نکالا گیا، تھال میں رکھا گیا، اسے دھویا گیا، پھر میرے اندر رکھ دیا گیا، جبریل نے ہاتھ پھیرا، جسم درست ہو گیا۔ حضرات تو میرے ذرا توجہ فرمائیے نا کہ جہاں میڈیکل میں جانا تھا، یہ میڈیکل کا بہت بڑا کمال ہے کہ وہ سینہ چیرتے ہیں، پھر دل نکالتے ہیں، پھر دل نکال کے پھر اسے مختلف آلات اور مختلف بیٹریاں لگاتے ہیں، اور پھر وہ جہاں سائنس نے ترقی کرنی تھی اللہ نے اپنے محمد کو اس ترقی سے اوپر ترقیاں دے کے بھیجا۔ اس کے ذریعے سے ہم پاکستان بیٹھ کے دور دراز کے علاقے میں بات کرتے ہیں،
نہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے نہ ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو جدت آ گئی، وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم بھی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی جو سواری ہے اس کی حالت یہ ہے کہ جہاں ہماری نظر کی انتہا ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ہم چونکہ وکیل نکمے ہیں، ہم اپنے محبوب کو پیش نہیں کر سکے آپ کے سامنے۔ اگر ہم اپنے محبوب کو آپ کے سامنے صحیح حالت میں پیش کر دیتے تو یقین مانیے آپ کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہوتی، اور جب آپ کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہوتی تو ایک قدم بھی مصطفیٰ کی سنت کے خلاف نہ ہوتا۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ بڑے بزرگوں کا یہ حال تھا کہ وہ جب کھانا کھانے لگتے تھے لوگوں کو، بچوں کو بتاتے تھے بیٹا یہ روٹی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ یہ اماں جی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ یہ بابا کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ ان کے دلوں پہ اللہ کو نقش کر کے چھوڑتے تھے۔ وہ رات کو سوتے تھے اللہ اللہ کرتے سوتے تھے، جاگتے تھے اللہ اللہ کرتے جاگتے۔ اب یہ حالت ہے، سوتے ہیں ٹی وی پہ کچھ دیکھ کے سوتے ہیں، جاگتے ہیں پہلے سے اٹھاتے ہیں اور واٹس ایپ کھولتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا میسجز آئے۔ نہ قرآن یاد، نہ نبی کا فرمان یاد، نہ انسان کے بچوں والی ہمیں چیزیں یاد نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی سے سمجھ لیا، ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید زندگی یہ ہے، حالانکہ زندگی یہ نہیں۔ آؤ اپنے محبوب کی سیرت کو پڑھو، آؤ اپنے رب کے کلام کو پڑھو، آؤ تفسیر کو پڑھو، آؤ سنت خیر الانام کو پڑھو، آؤ ضیاء نبی کو پڑھو، آؤ ضیاء القرآن کو پڑھو۔ اتنی میٹھی میٹھی باتیں میرے رب نے کی ہیں، آؤ تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح، اسے سینے سے لگاؤ تو صحیح، اس کے ساتھ عشق اور محبت کرو تو صحیح۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ میرا اس بات پہ پکا ایمان ہو گیا کہ ہم نے صرف چاند تک نہیں، ہم نے سورج تک بھی جانا ہے، ہم نے مریخ بھی فتح کرنا ہے، ہم نے زحل پہ بھی جانا ہے، ہم نے عطارد پہ بھی جانا ہے۔ اور انہوں نے جا کے دکھایا اور ثابت کر دیا کہ اللہ کا جو قرآن ہے لَقَدْ كَذَّبَ الْمُرْسَلُونَ، یہ سچا ہے، سچا ہے، سچا ہے۔ آؤ ہمارے جو ماؤں کی کھوک ہے، ہمارے جو ماؤں کی گودے ہیں وہ کیوں بانج ہو گئی ہیں؟ ان کو کس نے بانج کیا ہے؟ اسی یہودی نے بانج کیا ہے، اسی عیسائی نے بانج کیا ہے جو ازل سے ہمارا دشمن چلا آ رہا ہے۔ میں نے کئی بار عرض کیا ہے، ہمارے جو بابے تھے، بلکہ میں نے اس دن بھی شاید آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے بہت بڑے سماج شریف سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ گزرے، جب وہ کلام فرما رہے تھے معراج شریف پہ تو کسی نے اعتراض کر دیا کہ جناب بھلا دیکھیں اس میں کوئی آسمان میں دروازہ ہے، اور اگر ہے تو وہ کھلتا کیسے ہے؟ میرے مصطفیٰ گئے کیسے؟ میرے مصطفیٰ آئے کیسے؟ یہ کیا ہے؟ لیکن یہ بات تو اس کی ٹھیک تھی کہ کون گیا، کیسے گئے؟ تو آپ بیٹھے تھے، خطبہ دے رہے تھے، دیوار تھی ساتھ، دیوار سے پرے چلے گئے اور پھر دیوار سے ادھر آ گئے۔ آپ فرمانے لگے دیکھو نبی کا غلام ایسے گیا ہے اور ایسے ہے۔ مصطفیٰ کی شان کیا ہو؟ مصطفیٰ کی شان کیا ہو؟ نبی جس سواری میں بیٹھے، چھوڑے نبی کے صحابہ جس سواری میں بیٹھے، اللہ اس سواری کے سنگوں سے لگنے والی مٹی اور ان کے سنگوں کو پتن سے لگنے کے بعد اڑنے والی چنگاری کی قسمیں قرآن میں اٹھاتا ہے۔ تو کیا صحابہ کی شان ہے پھر میرے مصطفیٰ کی شان ہے؟ صحابہ کے دن مناتے ہو، میرے مصطفیٰ کے دن کیوں نہیں مناتے ہو؟ آؤ سارے بت پھینک
کروا لے، سارے وجود سے گندگیاں اتار دو اور آؤ اس بات کی طرف کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے اعلیٰ ہوا ہے، اور اللہ نے میرے محبوب کو سب سے اعلیٰ کمالات دے کے ہمیں بھیجا ہے۔ کوئی قیامت تک معترض اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ تمہارے نبی میں یہ نہیں تھا، ہمارے نبی میں یہ تھا، تمہارے نبی کے پاس یہ نہیں تھا۔ کوئی نبی نہیں کہہ سکتا امتی کو کیا حق پہنچتا ہے، کیا اس کی حالت ہے کہ وہ نبی پاک صاحب علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی مقام رفعت کو جتنا بلند کیا ہے، آپ کی شان کے صدقے میں ہمیں بھی عزت سے ماتمال